بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ کمرے میں ایک چارپائی پڑی تھی اور اس کے پاس ایک پانی کا گھڑا موجود تھا۔ کمرے میں خوفناک آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز ایک بوڑھی عورت کی تھی جو کمرے میں موجود چارپائی کے قریب بیٹھی رو رہی تھی اور زور زور سے بول رہی تھی، مونا جلدی آ جا، اب یہ پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، آ جا، اب میرے ہر درد کی دوا تیرے پاس ہے، آ جا۔ وہ عورت بہت بدصورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوف تھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں اور چہرے پر وحشت صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ اس سے کھڑی ہونے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مونا کا انتظار کر رہی تھی۔ رات خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک موسم خراب ہو گیا۔ تازہ ہوا کے ساتھ بجلی بھی چمک رہی تھی۔ اچانک مین گیٹ کھلا۔ ایک کالی ساڑی میں ملبوس خوبصورت لڑکی گھر میں داخل ہوئی، جس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، اور وہ سیدھا کمرے میں چلی گئی جہاں وہ خوفناک عورت بیٹھی تھی۔ نانی، یہ لو پی لو، تازہ خون پی لو، جان آ جائے گی اور پھر تم مجھ سے بھی زیادہ جوان ہو جاؤ گی، مونا نے کہا۔ مونا نے وہ پیالہ اپنی نانی کو دے دیا۔ اس عورت نے پاگلوں کی طرح اس پیالے کو پکڑا اور ایسے خون پینے لگی جیسے وہ صدیوں سے پیاسی ہو۔ پیالے سے خون کا آخری قطرہ پینے کے بعد اس نے اپنی زبان سے ہونٹوں پر لگے خون کو صاف کیا اور بولی، مزہ آ گیا مونا، تازہ خون پی کر روح کو سکون ملا، ورنہ میری پیاس میری جان لے جاتی۔ اس تازہ خون نے مجھ میں نئی زندگی بھر دی۔ مونا میری بچی، اتنا لذیذ خون کہاں سے لے کر آئی؟ مونا پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ایک جوان مرد کا خون ہے، بیچارہ مجھ سے ہمدردی کر رہا تھا، بولا، آج رات میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ بیچارہ اب خود کے گھر والے انتظار کرتے رہ جائیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوفناک عورت جوان ہونے لگی۔ اس کی بدصورت آنکھیں خوبصورت ہو گئیں۔ اس کی کالی رنگت سفید ہونے لگی۔ وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ کوئی چاند کا ٹکڑا سمجھے۔ میری جان مونا، اگر تم نہ ہوتی تو میں نہ ہوتی، اس عورت نے کہا۔ مونا اسے خوشی ہو رہی تھی کہ جیسے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ تبھی اس عورت نے چٹکی بجائی تو ایک خوبصورت آئینہ ہوا میں اڑتا ہوا مونا کی نانی کے پاس آیا۔ آج بھی میں اتنی ہی خوبصورت ہوں جتنی آج سے 225 سال پہلے تھی، مونا کی نانی نے آئینے میں دیکھتے ہوئے